مکالمے کے تیسرے حصے کے ساتھ مہتاب حیدر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ یہ گفتگو سن رہے ہوں گے۔ رانا سعید دوشی صاحب آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ رانا صاحب ایک بات مجھے بتائیں، اس معاشرے میں متعدد جو ہے وہ تنزلی کے مسائل ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ چیز سمجھتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ کتاب دوستی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ جی زیادہ تر ہم لوگوں نے سوشل میڈیا اور فیس بک پہ ڈائلاگ شروع کر دی ہے، تو کتاب دوستی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس کتاب کے حوالے سے جب بھی کبھی کہیں پہ بھی گفتگو کرتا ہوں تو مجھے سہولت ہوتی ہے کہ اعجاز توکل کے ایک شعر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کتاب کے حوالے سے اتنا خوبصورت شعر کہ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو جب کتاب دوستی کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم اس عہد سے کے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کا عروج بھی دیکھا، اور اب اس کا جو زوال کا نام لیتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل دکھتا ہے کہ یہ بھی اب دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور ہمارے شاعر ادیب وہ کہ جو نئے ذرائع ہیں ان سے مستفید ہونا چاہیے، ان کو ہم غلط نہیں کہتے، ترقی ہونی چاہیے، ترقی لیکن کیا یہ ترقی اپنی اگر جڑیں زمین کے ساتھ نہیں ہوں گی تو بیل جتنی بھی بلند ہو جائے تو اس نے سوکھنا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، اور کتاب سب سے میں کہتا ہوں کہ اہم چیز ہے جس کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، بعد میں ہم پچھتائیں گے، آج بھی پچھتا رہے ہیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میری کوئی غزل فنون میں چھپا کرتی تھی تو دوست احباب پڑھنے کے بعد ٹیلی فون کیا کرتے تھے، رابطہ ہوا کرتے تھے۔ اب تو وہ چیز ختم، شاید ہم اس کو بہت جلدی رسپانس چاہتے ہیں، اس لیے فیس بک وغیرہ کا میڈیا بھی استعمال کرتے کریں اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک کتاب کے ساتھ ہماری دوستی قائم نہیں رہے گی تو ہم، میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہوائی چیزیں ہیں، ہوا میں محدود ہو کے رہ جائیں۔ سر کتاب محفوظ رہے۔ آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب کی بات تو ہم نے کی، جی اب کتاب کے فروغ کے لیے پیرنٹس اور ٹیچرز جی ان دونوں میں سے ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں کہ یہ کتاب کے فروغ کے لیے اپنا رول پلے کریں؟ ہمارے ایک دوست ہیں، مشترکہ دوست ہیں، تنویر ملک صاحب، جی انہوں نے کہا کہ یار میں نے اپنے بچوں کو بڑی چھوٹی عمر میں کتاب پڑھنے کی طرف اس طرح راغب کیا کہ میں انہیں چھوٹی عمر میں کتابوں کے تحفے دیا کرتا ہوں، تو وہ آگے چل کے ان کی زندگی میں کتاب ان کی زندگی کا ایک حصہ بن کے چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتاب کے فروغ کے لیے پیرنٹس کی اور اساتذہ کی اور سوسائٹی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور ادیب کی بھی؟ اچھا، تو طارق دریا صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے دے دیا کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ کتاب سے بڑا تحفہ، قلم سے بڑا تحفہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی صحت مند معاشرے میں اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں۔ اور میں جب اس لیے میں نے دو چیزیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، دونوں میں ضرور ایک پھول ایک نونیال۔ بچے بڑے ہو گئے، اس کے باوجود ہر مہینے میرے گھر آتا ہے اور میں بچوں کو دیتا ہوں، کوئی کہانی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، ڈرائنگ روم میں ہے، کوئی آ کے کوئی ایک صفحہ بھی اس کا پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس کا ایک فائدہ ہوا۔ آپ خالد سردار صاحب، ان کو پتہ ہے، میری پوری فیملی کے ایک شخص سے پوری طرح واقف ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، میری چھوٹی بیٹی جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے وہ کہانی لکھتی ہے اور بہت خوبصورت کہانی لکھتی ہے۔ اس کی ادبیات میں جب اس کی کہانی چھپی مجھے ایک فخر محسوس ہوا۔ تو جب اس نے کہانی بھیجی تو اختر رضا سلیمی کہتے ہیں کہ میں نے جب کہانی پڑھی تو اس کو احمد ندیم قاسمی
اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ان کے ساتھ اس کو لگایا کہ یہ کسی بڑے رائٹر کی کہانی ہے۔ بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو بہت خوشی ہوئی، اس کی کتاب بھی آ رہی ہے چھڑی کا جادو، اسی کہانی کے اس پہ استاد کا میں یہ سمجھتا ہوں اب استاد کا بھی آپ ایک اس چیز سمجھ لیں، استاد گھر کے سربراہ کی حیثیت سے جو کچھ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کسی طریقے سے کتاب سے اگر آپ کو محبت ہے تو اس کو آپ اپنے آنے والی نسلوں میں کس طریقے سے جو احسن طریقہ آپ کو نظر آتا ہے اس طریقے سے آپ کتاب کو تحفے کی شکل میں پیش کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ واویلا کرتے ہیں کتاب بہت مہنگی ہے، کتاب کی قیمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہر چیز کے لیے آپ بجٹ مختص کرتے ہیں۔ صحیح، اگر آپ 1000 روپیہ، صرف 1000 روپیہ آپ مہینے کا اگر آپ نکال لیتے ہیں کتابوں کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، اور یہ اپنا کتابوں کے ساتھ جہاں پہ کتاب زندہ رہے گی، تحفہ جس شخص نے کتاب تحفے میں دی ہے وہ بھی زندہ رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت خوبصورت نظم ہے کتاب کے حوالے سے گلزار کی، اس نے حق ادا کر دیا۔ میری بھی خواہش ہے کہ کاش مجھ سے کوئی ایسی ایک نظم ہو جائے کتاب کے حوالے سے۔ اچھا سر، ایک چیز میں بڑی ضروری پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب مختصر دیجیے گا کیونکہ شاعری ہم آپ کی زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ عہد حاضر کے کون سے شاعر ہیں جن سے آپ متاثر ہیں، اور یہ جو شاعروں کے اندر مختلف دڑے بندی اور تقسیم اور اختلاف ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی جی، سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے جو دڑے بندی ہے اس کے حوالے سے اقبال ساجد کا ایک شعر کہتا ہوں جی، تو اختصار اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ کھچ کر بڑے ہوئے ہیں یہ آدمی ربڑ کے، واہ 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 واہ، کھچ کر بڑے ہوئے ہیں یہ آدمی ربڑ کے، کٹ جائیں گی تنابیں رہ جائیں گے سکڑ کے۔ واہ 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 واہ، تو اس کا فیصلہ وقت نے کرنا ہوتا ہے کہ واہ، اب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے جی، کون کہہ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہا تھا۔ تو ایسے معاملات بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شاعر نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ ادیب ہاشمی کو میں ہمیشہ سے میرا پسندیدہ رہا ہے، اور اس کے بعد میں اگر کسی شاعر کو آج بھی اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی سرزمین پہ ہوں، وہ علی مطہر اشر کی سرزمین پہ ہوں، صبت علی صبا کی سرزمین پہ ہوں۔ تو یہ بڑے نام ہیں، اللہ تعالیٰ علی مطہر اشر صاحب کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ اسی طرح میرے پسندیدہ سلیم کوثر ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اور بڑی شاعری خود ہی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اس کے پیچھے دھکے لگانے کی کسی لابی کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہے۔ اب بہت سے اشعار، اب کون یہ شعر ایسی چیز ہے، فن ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی، غم ہوتا نہیں ہے، پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی۔ واہ 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 واہ، تو اس کے راستے کوئی نہیں روک سکتے، لیکن اگر ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس کے راستے ہموار کرنے میں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ راستہ روک کوئی نہیں سکتا، لیکن اگر ہم ہموار کرتے ہیں تو ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے سر۔ ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے 90s میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھتے تھے کہ ہمارے اسکول میں ایک پورا ڈیکورم ہوتا تھا، بزم ادب ہوتی تھی، لائبریری بالکل ٹھیک ہے، اس میں ٹیچر ہمیں کہتے بھی تھے کہ بھائی اس ہفتے میں کس بچے نے کوئی کتاب وہاں سے لی ہے، کون سی لی ہے، وہ پھر ہمیں بتاتے بھی تھے کہ یہ کتاب لو، یہ کتاب لو، یہ کتاب لو۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پرائیویٹ اور سرکاری اسکول ہیں ان میں یہ لازم قرار دے کہ ہر اسکول میں لائبریری ہو اور اس کو پرسو بھی کریں اس کے؟ جی، آپ نے بالکل، یہ بہت ضروری بات ہے، لیکن آپ یہ بات میں کچھ اگر مناسب نہ لگے تو وہ کاٹ دیجیے گا کہ وہ یہ آپ کی ساری باتیں بڑی مناسب ہیں۔ جی، اس میں یہ
کہ آپ جن سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے شاعروں اور ادیبوں کے. آج ہی میں ایک کہیں کچھ سن رہا تھا کہ ویڈیو کسی کی آئی تھی محترمہ بہت موضوع نام ذہن میں آ رہا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات. جی میں وہ ڈاکٹر جی لاہور والی عارفہ سید صاحبہ, تو انہوں نے یہ بات کی کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ ہمیں کیسے برداشت کریں گے کتاب کو, شعر کو, ادب کو, تو جب ان کے لیے وہ موافق ہی نہیں ہے تو ہماری مدد کیوں کریں گے؟ اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو یہ صرف فیتا کاٹنے کے لیے آتے ہیں سامنے. صحیح ہے. کاش ایسا ہو, کتاب دوستی حکومت کی سطح پہ اس کو اب فروغ دیا جائے. ادارے موجود ہیں, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ادارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں؟ پچھلے دنوں اکیڈمی ادبیات میں کوئی ظاہر سرکاری اہلکار جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر پہ دشت شفقت رکھیں گے, وہ آئے ہیں غالب کی اور بڑے بڑے جو پورٹریٹ بنے ہوئے تھے انہوں نے وہ اتروا دیے. ان کو تو ان کے بھائی, میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کی تصویریں ہضم نہیں ہو رہی, وہ ہماری کیا, اب یہ کام ہم نے خود کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اب آفتابش کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے. واہ واہ واہ. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, یوں بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. واہ واہ واہ. کیا ہوا یہ کوزے میں دریا بن جاتا ہے. جی. اب ہم کسی بھی بات میں ہم ناکام کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی پہ تکیہ کر لیتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہو جائیں. جب ہم وہی بات آپ اپنے بساط کے مطابق جو کر سکتے ہیں. آج آپ ایک 25 روپے کا پھول لے کے آپ گھر چلے جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے بھی کاشت کر دیا. اچھا سر, ایک تو وہ عدالت میں مارا جاؤں گا وہ سنائیں, اور وہ آپ نے لکھی کیوں تھی؟ آپ یہ کیوں کا معاملہ تو واقعہ کوئی چیز اس کی جڑی ہوئی, وہ صحافت کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا, 6 کاف ہے نا. جی کیا, کب, کیوں, 5 W's 1 H. یس, کہ ان چیزوں کا جواب کسی بھی خبر میں موجود ہونا چاہیے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ 6 کاف جو ہیں اس غزل کے اندر ہی موجود ہیں. تو ہاں, اس پہ میں خراج تحسین پیش کروں, میں سلام پیش کروں گا میں اپنے نائب قاصد کو جو آج LDC ہے لڑکا. اچھا. تو میں ایک اپنے آفس سے باہر ایک ہماری کچن بنا ہوا تھا جس میں چولہا بھی نہیں تھا. میں جا کے وہاں بیٹھا تھا, بیٹھے بیٹھے شعر ہو گیا کہ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا, میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا. یہ کیا کہ پھر مجھے بوریت سے ہونے میں اٹھنے لگا, تو وہ آیا بچہ تصور نام اس کا, تو وہ کہنے لگا سر کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہ یار میں کینٹین پہ جاؤں چائے پی کے. وہ اس نے دیکھا کچھ لکھ رہا ہے, کہتا سر آپ یہیں پہ بیٹھیں, چائے یہاں پہ میں لے کے. واہ واہ واہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چائے لینے گیا, چائے لے کے جب واپس آیا یہ غزل مکمل ہو چکی. واہ 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 واہ. اگر میں سوچتا ہوں کہ شاید میں اگر وہاں سے اٹھ جاتا تو وہ سارا ٹوٹ جاتا. وہ ٹوٹ جانا تھا, اور میں اٹھ رہا تھا, ارادہ میرا یہی تھا کہ بس جس طرح تھکاوٹ سے ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا. وہ گیا, میں بیٹھا ہوں تو بس یہ سر سنائیں اگر یہ غزل آپ پسند کریں تو. اس کے بہت سارے اشعار میں آپ کو چند سناتا ہوں کہ کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا. واہ. کہاں کسی کی حمایت میں مارا جاؤں گا, میں کم شناس مروت میں مارا جاؤں گا. واہ. میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں. واہ واہ. میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں, پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا. واہ واہ. میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف. میں ورگلایا ہوا لڑ رہا ہوں اپنے خلاف, میں اپنے شوق شہادت میں مارا جاؤں گا. کیا کیا میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا. میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا, میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا. واہ 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 واہ. میں دوستوں کی حراست میں مارا, میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا. واہ. میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا. واہ واہ. میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر. واہ. کیا کہنا.
میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں۔ واہ 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 واہ، یہ اس معاشرے کی عکاسی نہیں ہے سر، یہ بالکل اس معاشرے میں کی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دانستہ نہیں، ایک جو آمد کی کیفیت پہ رکھیں، آپ کی جو آمد وہ بہت ذمہ دار ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، واہ، وہ خود ہی وہ مضامین لے کے آتے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دوبارہ جہاں سے آپ بات میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا، واہ واہ واہ، اور اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، واہ، اٹھایا جاؤں گا مارا ہوا قیامت کا، واہ، پھر ایک اور قیامت میں مارا جاؤں گا۔ کیا کیا، بس ایک صلح کی صورت میں جان بخشی ہے، واہ واہ واہ، بس ایک صلح کی صورت میں جان بخشی، کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا، کیا واہ، کیا، کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا، اور لبادے اوڑھ کے پھرتے ہیں گرگ وقت شناس، واہ، لبادے اوڑھ کے پھرتے ہیں گرگ وقت شناس، کسی بھی ساعت غفلت میں مارا جاؤں گا، واہ، کیا، اور عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں، واہ واہ، واہ، عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں، میں شغل مال غنیمت میں مارا جاؤں، واہ واہ واہ، عدو کی عارضی پسپائی میری فتح کہاں، بہت بڑا شعر، میں شغل مال غنیمت میں مارا جاؤں گا، نہیں مروں گا واہ واہ واہ، کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، واہ، کیا ہوا، نہیں مروں گا کسی جنگ میں یہ سوچ لیا، میں اب کی بار محبت میں مارا کیا بات، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، سر کیا بات ہے، کیا یہ جی یہ غزل جب سے میں نے کہا کہ فنون کو بیچی تھی، واہ، اور میں اب بات کر رہا ہوں کہ کتاب کی اور اس کی، تو یہ وہ دور تھا کہ جو چیز بھی ہو جاتی ہم فنون اور آرٹ ان کو بھیجا کرتے تھے۔ میں تو خیر اب بھی بھیجتا ہوں، بیاض کو میں باقاعدہ کچھ عرصہ تعطل آیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ اس کے علاوہ اور چارہ نہیں ہے، اپنے طور پہ ہم نے کتاب کو، رسالوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ بیاض میں میں متواتر تسلسل کے ساتھ چھپ رہا ہوں، فنون میں چھپ رہا ہوں، اور جو فیس بک ہے یہ اپنی جگہ پہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ غزل میری چھپی تو میں کہیں گاڑی میں تھا تو جناب اظہار الحق صاحب کا فون، محمد اظہار الحق، جی 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 سر، تو فون کر کے تو انہوں نے کہا بہت خوبصورت غزل ہے۔ تو یہ حوصلہ افزائی جو ہمیں اس طرح ملتی تھی، جی سر، تو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ تو نہیں ملتی نا۔ اب ہم فیس بک پہ اس چیز کا دی کہ آج ہم نے اب کر دیے، کتنے لائک آ گئے، کتنے کمنٹس آ گئے۔ بھائی آپ یہ بھی دیکھیں، لائک اور کمنٹس کرنے والا اپنا جو ہے اس کا وزن اس کیا کا ہے۔ وزن بالکل ٹھیک، تو اب وہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی محمد اظہار الحق کا۔ اس کے بعد پھر یہ جو ظفر اقبال نے، عطاء الحق قاسمی نے، ان لوگوں نے پھر یہ اپنے اپنے کالموں میں کوٹ کی، اور یہاں تک کہ ہمارے جو اس کو کہتے ہیں حاکم وقت، انہوں نے بھی اس شعر کو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے حساب سے استعمال کیا۔ لیکن انٹرپریٹیشن اپنی کر سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب اعتزاز احسن نے یہ شعر پڑھے، تو چاہے ظفر اقبال پڑھے گا، عطاء الحق قاسمی پڑھے گا، تو اس کی مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی تخلیق کار کو تو ساری تخلیق پیاری ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں یہ مارا جاؤں گا اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور فراز صاحب تو بلکہ خود فرمائش کر کے سنا کرتے تھے، فراز صاحب اور افتخار عارف صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ افتخار عارف صاحب اور فراز صاحب جان بوجھ کے کہتے ہیں اچھا غزل سناؤ، جب میں کہتا مارا جاؤں گا پھر شادی کہتے تھے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اب آپ کی یہ کتاب زمین کو انتظار ہے، یہ تو ہم نے پڑھی ماشاءاللہ، زمین تخلیق کرنی، سوری، آپ ہمیں آپ کی ایک اگلی کتاب جو آ رہی ہے جی جی اس کا نام آپ نے کوئی تجویز کیا ہے؟ جی جی بالکل، اس کا نام میں نے بلکہ تجویز کیا آپ نے رکھنا ہے؟ یہ اب یہ اس کا مسودہ تیار ہے، رائٹ سر، یہ ہے
دیکھ سکتے ہیں آگ میں اجالا ہے، آگ میں اجالا ہے. واہ 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 واہ. سر اس میں سے ہمیں کوئی آپ ایک غزل کوئی آپ جو مناسب سمجھیں. جی میں آپ کو ہمارے قارئین کو جو آپ کی اپنی پسندیدہ ہو. پسندیدہ. ویسے یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کو کون سا بچہ پیارا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ذرا زیادہ پسند ہو. میں آپ کو اس میں جو اسی طرح عشق کے نام پہ واہ 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 خیرات بھی لے لیتے ہیں. واہ 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 واہ. عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں. یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. کیا بات، کیا بات. واہ. یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. یہ جو آتے ہیں تجھے روز دلاسا دینے، یہ جو آتے ہیں، یہ جو آتے ہیں تجھے روز دلاسا دینے، باتوں باتوں میں تیری بات بھی لے لیتے ہیں. کیا بات. واہ 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 واہ. باتوں باتوں میں تیری بات بھی لے لیتے ہیں. دشت میں آئے ہیں تو قید سے بھی ملتے چلے. کیا بات. واہ واہ واہ. دشت میں آئے ہیں تو قید سے بھی ملتے چلے. خضر صحرا سے ہدایات بھی لے لیتے ہیں. کیا واہ 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 واہ. دشت میں آئے ہیں تو قید سے بھی ملتے چلے. خضر صحرا سے ہدایات بھی لے لیتے ہیں. اور مشکلوں میں میرے پلنے پہ تعجب کیسا، مشکلوں میں میرے پلنے پہ تعجب کیسا، جڑ سے تھوڑی سی نمو پات بھی لے لیتے ہیں. کیا واہ 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 واہ. جڑ سے تھوڑی سی نمو پات بھی لے لیتے ہیں. اور صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی، صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی، میلوں ٹھیلوں میں اسے ساتھ بھی لے لیتے. کیا بات. واہ واہ واہ. صرف گھر تک ہی نہیں گوشہ نشینی اپنی، میلوں ٹھیلوں میں اسے ساتھ بھی لے لیتے ہیں. اور ان دنوں شعر میں بھی شعبدہ بازی ہے بہت. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. ان دنوں شعر میں بھی شعبدہ بازی ہے بہت. بعض تو اوروں کی خدمات بھی لے لیتے ہیں. واہ واہ واہ. سافر میں بہت شبد بازی آج کل. بعض اوروں کی خدمات بھی لے واہ لیتے واہ ہیں. واہ. عشق کے نام پہ خیرات بھی لے لیتے ہیں. واہ. یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں. ایک اور غزل سے اگر آج آپ جی جی ضرور پلیز. کہ بخشوالوں کہاں سنا میں بھی، واہ. بخشوالوں کہاں سنا میں بھی، ہونے والا ہوں دشت کا میں بھی. کیا بات. واہ. کیا بات. بخشوالوں کہاں سنا میں، ہونے والا ہوں دشت کا میں بھی. وہ کھڑا تھا کواڑ کے پیچھے، وہ کھڑا تھا کواڑ کے پیچھے، اس پہ پورا نہیں کھلا میں بھی. واہ واہ واہ. وہ کھڑا تھا کواڑ کے پیچھے، واہ واہ واہ. اس پہ پورا نہیں کھلا میں بھی. اور کون سکتے میں بول سکتا ہے، کیا کہتے ہیں. کون سکتے میں بول سکتا ہے، بول سکتا تو بولتا میں. واہ واہ. واہ واہ واہ. کون سکتے میں بول سکتا ہے، بول سکتا تو بولتا میں بھی. اے ہوس تو بھی کیا طوائف ہے، اے ہوس تو بھی کہتا. تو بھی کیا طوائف ہے، تیری باتوں میں آ گیا میں. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. اے ہوس تو بھی واہ کیا واہ واہ طوائف واہ ہے، واہ. واہ واہ واہ. تیری باتوں میں آ گیا میں بھی. واہ واہ واہ. اور ساری دنیا تو ساری دنیا ہے، کیا کہتے ہیں. ساری دنیا تو ساری دنیا ہے، ساری دنیا مراد کیا میں بھی. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. ساری دنیا تو ساری دنیا کیا ہے، کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں. ساری دنیا مراد کیا میں بھی. واہ واہ. وہ کھڑا تھا کواڑ کے پیچھے، کیا کہتے ہیں. اس پہ پورا نہیں کھلا میں بھی. کون سکتے میں بول سکتا ہے، بول سکتا تو بولتا ہے. اچھا سر، ایک مجھے اجازت دیجیے ایک سوال کی. یہ آپ کی کتاب جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ شائع ہو جائے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اسی سال جنوری میں ہی پروگرام تھا میرا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسی مہینے میں آ جانا چاہیے اور انشاءاللہ آ جائے کوشش ہے.
اچھا آخر میں کوئی ایک آدھ اپنی نظم سنائیں، اور یہ نظم کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ مکالمہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس پہ آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں اور تنقید بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے ان کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے کہ جن کی بات جو ہے وہ اس معاشرے کے لوگوں تک پہنچ سکے. تو آخر میں رانا سعید دوشی صاحب سے ایک نظم کی گزارش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. نظم سن کے جو ہے وہ آپ نے بند کرنا ہے. اب میں اس میں یہ دیکھنا چاہوں کہ نظم عنوان ہے سرد زادے. واہ. میں غالباً دوسری میں تھا جب یہ سرد زادے یہ برف موسم مجھے ڈرانے گلی میں آتے تو میں نہ ڈرتا. میں ننگے پاؤں بنا سویٹر نکل کے اپنے لحاف سے جب گلی میں جاتا تو بھاگ جاتا. واہ واہ واہ. گلی کی نکر سے تھوڑا آگے جولاہوں کے چوک تک تو میں ان کا پیچھے کرتا واہ واہ. کہ میرا گلیوں میں دبدبا تھا. مجھے ڈرانے کو آئے موسم خود اپنی ہستی ہی بھول جاتے. کوئی کسائی کے پھٹے نیچے تو کوئی حلوائیوں کے چولہوں کی راکھ میں جا پناہ لیتا. واہ واہ. میں سرد راتوں میں دندناتا. واہ. میں اپنے گھر پہ تو شیر تھا ہی کہ میرا مکتب میں بھی رویہ ذرا جدا تھا. میری نصابی کتاب میں جو گلیشیئر تھے انہیں میں گلشیر پڑھ رہا تھا. میری نصابی کتاب میں جو گلیشیئر تھے انہیں میں گلشیر پڑھ رہا تھا. عجیب گرمی تھی میرے اندر. عجیب گرمی تھی میرے اندر. مگر اچانک یہ کیا ہوا کہ سرد زادوں نے میرے گھر پر بھی اپنا قبضہ جما لیا. مگر اچانک یہ کیا ہوا ہے کہ سرد زادوں نے میرے گھر پر بھی اپنا قبضہ جما لیا ہے. خنک روتیں اب میرے لحافوں میں سو رہی ہیں. خنک روتیں اب میرے لحافوں میں سو رہی ہیں. کوئی بھی گوشہ کوئی بھی کونا نہیں بچا ہے کہ جس میں میں بھی دبک کے بیٹھوں. واہ 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 واہ. کوئی بھی گوشہ کوئی بھی کونا نہیں بچا ہے کہ جس میں میں بھی دبک کے بیٹھوں. میری سماعت میری بصارت تو خیر گروی پڑی ہوئی تھی. واہ واہ واہ. یہ جب سے بالوں میں برف اتری ہے واہ واہ. میرا لہجہ ٹھٹر گیا. واہ 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 واہ. رانا صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.